قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ احباب گرامی قدر، یہ جو ختم پاک پر تقاریر کا سلسلہ ہوتا ہے، اس کا مقصود تقریریں سنانا نہیں ہوتا، اس کا مقصود تربیت ہوتا ہے کہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سے ہمارا اللہ کس بات کا تقاضا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں ہمارے لیے، تاکہ ان پر عمل کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جائیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو پورے دین کے بانی ہیں، جن کو شارع علیہ السلام کہا جاتا ہے، غم اور دکھ اور تکلیف اور پریشانی کے باب میں جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ جناب سیدنا قاسم کا انتقال ہوا، جو رسول اللہ کے سب سے بڑے بیٹے تھے، بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رو رہے تھے، صحابہ کرام نے تعجب کا اظہار کیا۔ حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا مدینہ شریف میں، تو رسول پاک کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ تو میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا یہ تو محبت کے آنسو ہیں، یہ تو محبت کی وجہ سے جو تعلق ہوتا ہے، نسبت ہوتی ہے، اس کے حساب سے ہی خوشیاں بھی ہوتی ہیں۔ بچہ پیدا ہو، جس کا جتنا زیادہ تعلق ہے اتنا ہی زیادہ اسے خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی کے جانے پر جس کا جتنا زیادہ تعلق ہے اس کو اتنا ہی زیادہ رونا بھی آتا ہے۔ لیکن قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ قرآن ہمیں یہ بات کہتا ہے کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا۔ جو کچھ بھی ہمیں پہنچتا ہے، دکھ پہنچتا ہے، درد پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، غم پہنچتا ہے، جو کچھ بھی پہنچتا ہے، کل لن یصیبنا، ہمیں خوشی پہنچے، غم پہنچے، دکھ پہنچے، جو کچھ بھی ہمیں پہنچتا ہے کتب اللہ لنا، یہ اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ اللہ۔ غم کس نے پیدا کیا؟ خوشی کا خالق کون ہے؟ غم کا خالق بھی اللہ ہے اور خوشی کا خالق بھی اللہ ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ خوشیاں کن کو دیتا ہے اور غم کن کو دیتا ہے؟ یہ ذرا اگر آپ سمجھیں گے تو پھر کافی اطمینان پہنچے گا مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ دکھ، سب سے زیادہ غم اور سب سے زیادہ تکلیفیں جس جماعت کو پہنچی ہیں وہ انبیاء کی جماعت، یعنی انبیاء، نبی اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اللہ انبیاء کے اندر بھی سب سے زیادہ اقرب الی اللہ کون ہے؟ وہ ہمارے آقا امام الانبیاء کی ذات اقدس۔ اس لیے حضور نے فرمایا جتنے غم، جتنی تکلیفیں، جتنے مصائب سارے نبیوں کو آئے ہیں اتنے اکیلے محمد الرسول اللہ کو آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تھوڑا سبحان اللہ نہیں کہتے، مجھے لگتا ہے گرمی ہے نا، گرمی ہے، حبس ہے، اس وجہ سے میں رستے میں 2 جگہ بارش ہو رہی تھی، 2 جگہ پر گرمی تھی، یہاں بھی گرمی، بڑی شدید بارش ہو رہی ہے وہاں شکر گڑھ میں جی۔ تو یہ قسمت کی بات ہے نا، نصیب کی بات ہے، بارش والوں کا اپنا نصیب ہے، گرمی والوں کا۔ تو حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کتب اللہ لنا هو مولانا، جس نے یہ لکھی ہے تقدیر وہ ہمارا دشمن کون ہے؟ وہ 70 ماؤں سے زیادہ ہمارے ساتھ پیار کرتا ہے۔ ایک ماں
اپنے بیٹے کو گرمی میں نہیں دیکھ سکتی، تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، غم میں نہیں دیکھ سکتی، تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ جو پیار کرتا ہے وہ کیسے غم میں اور دکھ میں دیکھے گا؟ صرف فرق ہے ایک، ماں کا علم ناقص ہے، ماں کے نزدیک اس کی اولاد کی خواہش کی تکمیل ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ میرے اللہ کا علم کامل ہے، اللہ کا علم کیا ہے؟ کامل ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، بزرگوں نے لکھی ہے کہ چھوٹا بچہ جب ماں چولہے میں روٹی پکا رہی ہوتی ہے، آگ کے انگارے ہوتے ہیں، بچے کو آگ کا انگارہ بڑا اچھا لگتا ہے، چمک رہا ہوتا ہے، دمک رہا ہوتا ہے، تو وہ آگ کا انگارہ پکڑنے لگتا ہے۔ تو ماں کو پتا ہے کہ اگر آگ پکڑی تو اس کا ہاتھ جل جائے گا، بچہ روتا ہے کہ مجھے پکڑنے دو، ماں پکڑنے نہیں دیتی، بچہ سمجھتا ہے ماں زیادتی کر رہی ہے، میری بہن زیادتی کر رہی ہے، میں آگ کا انگارہ پکڑتا ہوں، اسے نہیں پتا کہ یہ جلائے گا، وہ تو جب پکڑے گا تب پتا چلے گا نا۔ اسی طرح جب اس باب میں جب ماں کو پتا ہے آگ کا انگارہ پکڑنے سے اس کو تکلیف ہوگی، اس کو غم پہنچے گا، تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ ہے، وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے اس بندے کو، میرے اس محبوب کو، ہم محبوب ہیں، اللہ محب ہے۔ نہیں سمجھے آپ بات؟ ہم محبوب ہیں، اللہ کیا ہے؟ یعنی ہم معشوق ہیں، اللہ عاشق ہے۔ اللہ کیا ہے؟ عاشق ہے۔ اور اس عاشق نے کیا کیا پتہ نہیں آپ کو؟ کہتا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہ میرے محبوبو میں نے ساری کائنات تمہارے لیے بنائی ہے۔ ساری کائنات کس کے لیے بنائی ہے؟ آسمان تمہارے لیے بنایا، زمین تمہارے لیے بنائی، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سارا کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ لیکن اس سے بھی خاص بات ہے کہ تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا۔ تمہیں کس لیے بنایا ہے؟ تمہیں اپنے لیے بنایا، اور سب کچھ تمہارے لیے بنایا۔ اب آپ کہیں کہ جناب جب سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے بنایا تو ہمارے تو ریموٹ ہونا چاہیے، ہمارے پاس تو کوئی اختیار ہونا چاہیے۔ دعا کرے اللہ بارش دے دے، دعا کرے اللہ دھوپ لگا دے، دعا کرے مال آ جائے، دعا کرے کھانا آ جائے، یہ تو ہونا چاہیے، ہو نہیں رہا۔ ہو کیوں نہیں رہا؟ جب ہم محبوب ہیں وہ محب ہے، ہم معشوق ہیں وہ عاشق ہے، تو وہ ہو کیوں نہیں رہا؟ ہونا چاہیے نا۔ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے افطاری کا سامان جنت سے بھیجتا ہے، اپنا بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایک دم بارش لا کے برسا دیتا ہے، لیکن کن کے لیے؟ بندوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ یہ ذرا تھوڑا جملہ ثقیل ہے، میں اس کو سہل کرتا ہوں، خفیف کرتا ہوں۔ بندوں کے لیے۔ بندہ کون ہے؟ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ جو بے بندگی ہے یہ گندگی ہے، جو بندگی ہے وہ زندگی ہے۔ جب بندہ اس کی بندگی کرتا ہے تو وہ اپنے بندے کی کوئی بات ٹالتا۔ میں رسول اللہ کی حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو، لیکن سبحان اللہ کہنا پڑے گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بعض اللہ کے بندے ایسے جن کے لباس پر آگندہ، بالوں پر گرد و غبار، پھٹے پرانے کپڑے، دروازوں پر آئیں بھیک مانگنے کے لیے تو دتکار دیے جائیں، معاف کرو جا پرے ہو، جب بو آ رہی ہے۔ لوگوں کے ہاں ان کی حیثیت یہ ہے، اور اللہ کے ہاں ان کی حیثیت کیا ہے؟ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اللہ پر کوئی قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم کو ٹوٹنے نہیں دیتا، پوری فرما دیتا ہے۔ بندے تو بنو، پہلے بندے تو بنو نا، بندے تو بنتے نہیں ہو۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ بندہ کون ہوتا ہے؟ بندگی کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں نا۔ یہ بندہ، اس کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک جسم ہے، ایک اس کی روح ہے۔
جسم ہے، روح ہے، روح کی ضرورتوں کا ادراک نہیں ہے اس کو، لیکن